مایوسی کا شکار نہ ہو، ہمت شکنی کا شکار نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی قربانیوں کے نتیجے میں جو انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی ہے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور ہر اس کوشش کا مقابلہ کریں جو دوبارہ اس ملک کو اس ماحول کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے جو ماحول پیدا کیا گیا تھا آزادی سے پہلے کہ ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جذبات ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، حالات کے نتیجے میں جوش بھی پیدا ہوتا ہے، جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، بہت کچھ کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جن بزرگوں نے برادران وطن کے ساتھ مل کر ملک کی آزادی کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں اسی ملک کے اندر رہنا ہے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ اس لیے ایسی ہر کوشش اور ایسے ہر عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ جو ان ناپاک عناصر کے مقصد کو تقویت پہنچائے، جو آپس میں نفرت پیدا کر کے، دوریاں پیدا کر کے ملک کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو مایوسی کے غار میں دھکیل دینا چاہتے ہیں تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی ترقی کے منصوبوں سے یہ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی آنے والی نسلیں اپنے وجود کو ایک بوجھ محسوس کرنے لگیں، ایمان سے بھی محروم ہو جائیں، جذبات سے بھی محروم ہو جائیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضرت مولانا اشرف عباس صاحب کے تفصیلی بیان اور حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب جی دمدہم کے تاریخی حوالے سے آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں، یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں آپ محفوظ رکھیں اور جہاں جہاں موقع ملے آپ ان کا تذکرہ کریں، آنے والی نسلوں کو اس سے آگاہ کریں، اپنے دیگر برادران وطن کے ساتھ جب آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہو ان کو اس سے آگاہ کریں اور نفرت کے ماحول کو ختم کر کے محبت کے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں۔ مولانا اشرف عباس صاحب نے جو روایت پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی ایذاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ غالباً وہ اسی مضمون کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے تھے۔ ہم سب ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں، ایک ضرورتیں ہیں ہماری، ایک مسائل ہیں ہمارے، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جہاں پڑوسی کا لفظ آیا ہے، اس میں مومن اور غیر مومن کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہرحال جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں اور ان کو سن کر ہمارے ذہن و دماغ میں جذبات پیدا ہوئے ہیں، ان کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس وقت میں آپ کے سامنے کوئی مزید تفصیل پیش نہیں کر سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی فضا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں اور آپس کی نفرت کو ختم کریں، ملک ترقی کرے، ملک کی ترقی کے اندر باشندگان ملک کی بھی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو عزت و ہم تمام لوگوں کو امن و امان کی دولت سے مالا مال فرما، ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، نفرتوں کو ختم فرما، ہماری آزادی کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی دینی و دنیاوی تمام فرائض کا احساس عطا فرما، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے جشن کو اے اللہ برابر بنا، جن مقاصد کے لیے بزم سجائی گئی اس کے اندر کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے اکابر نے، اساتذہ نے، بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ایک دینی جذبے کے تحت جو قربانیاں دی، اس کا بھرپور ان کو صلہ عطا فرما اور اس کے اثرات کو قائم و دائم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔